کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ جو کاروبار کر رہا تھا وہ کاروبار بند ہو چکا تھا اور اس کے گھر میں سارے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا، اس کے بچے اور بیوی بھوکے رہتے تھے، مگر وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جو ہے ہمارے پاس اپنا گھر ہے اور ہم لوگ کہیں سے مانگ کر نہیں کھاتے، خود محنت کر کر کھاتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی ناشکری کرنی پڑے۔ پھر کیسا ہوتا ہے کہ اس انسان کے گھر ایک الماری جو تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے پاس مہارت یہ تھی کہ وہ لکڑی سے کچھ بھی بنا لیتا ہے۔ اس نے لکڑی سے بنانا شروع کیا، اس نے اپنے گھر کے لیے الماری بنائی کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بازار سے ایک نئی الماری خرید سکتا۔ اس نے 3-4 دن محنت کی مسلسل اور اپنے گھر کے لیے ایک لکڑی کی الماری بنا لی، اور وہ الماری اس کی بیٹی کی تھی۔ اس بیٹی کو وہ الماری دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اب میں اس پہ اپنے سارے کپڑے رکھوں گی، اور اس نے اپنے سارے کپڑے اس الماری میں رکھ بھی دیے۔ اس کے والد صاحب نے جب یہ دیکھا کہ الماری تو بہت اچھی لگ رہی ہے تو سارے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن وہ بیچارہ انسان سوچ رہا تھا کہ کیا کاش کسی طرح میں اتنے پیسے کما سکوں کہ اپنے گھر والوں کو آسائش سے رکھ سکوں، مگر چلو اللہ کی جو مرضی۔ ابھی وہ سوچتا ہی ہے کہ مجھے کافی سارے پیسے مل جائیں تو میرے گھر کا ذرا نظام بہتر سے چل سکے گا۔ ابھی وہ سوچتا ہے تو اگلے دن وہ اپنی بیٹی کی الماری کھولتا ہے تو اس کے اندر سے بہت سارے پیسے نکلتے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ پیسے، اتنے سارے پیسے آئے کہاں سے ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ پیسے تم نے رکھے ہیں؟ وہ کہتی ہے نہیں، اتنے سارے پیسے میرے پاس کیسے ہوں گے۔ وہ اپنے بچوں سے بھی پوچھتا ہے، مگر بچے کہتے ہیں نہیں بابا جان، ہمارے پاس اتنے سارے پیسے کیسے آ سکتے ہیں، ہمارے گھر میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیسے ہیں ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اگلے دن ایسا ہی پھر کچھ ہوتا ہے کہ وہ شخص سوچتا ہے کہ میری بیوی کی سالگرہ آنے والی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایک گولڈ کا سیٹ دوں، مگر کہاں، میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں نہیں، مشکل سے ہی گزر بسر ہو رہا ہے۔ اور وہ یہ سوچتا سو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن جب صبح اٹھتا ہے، پھر الماری کھولنے کا اتفاق ہوتا ہے تو الماری کے اندر سے گولڈ کا سیٹ نکل آتا ہے۔ تو پھر اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو وہ سوچتا ہے وہ الماری کے اندر سے نکل آتا ہے۔ پھر اسے پتہ لگتا ہے کہ ایک میجیکل الماری بن گئی ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا وہ کچھ نہیں جانتا، کیونکہ یہ الماری تو اس نے خود بنائی تھی، مگر ایسا کیسے ہوا کوئی کچھ نہیں جانتا۔ کچھ ٹائم تک اس کی اس طرح الماری سے پیسے نکلتے تھے اور اس کے گھر کا بہت اچھا نظام چلتا تھا اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی یہ بات اس گاؤں کے لوگوں کو پتہ لگی، اور چوروں کو خاص کر، تو ان سب نے کوشش کی کہ اس الماری کو ہتھیا لیا جائے۔ اس چکر میں گاؤں والوں کے اور سب کے درمیان لڑائی چھڑ گئی اور سارے چور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے گھر آ جاتے تھے اور اس کے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے تھے اور اس کی الماری لے کر جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کسان نے سوچا کہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ سارے، یہ میری الماری ہے، میں اسے رکھوں یا نہ رکھوں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اگر اتنی لڑائی ہوگی اس الماری کی وجہ سے تو میں اس الماری کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ جب وہ یہ بات اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں اس الماری کو تباہ کرنے لگا ہوں، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں اس میں سے ہمیں پیسے مل جاتے ہیں، تو اللہ کا تو ہم پر احسان ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے آنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، آپ کو اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ پھر اس نے کہا نہیں بیگم، اگر میں اس کو نہیں توڑوں گا تو گاؤں میں اسی طرح فساد بڑھتا رہے گا، میں اپنے گھر کے سکون کے لیے پورے گاؤں کا سکون برباد نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے کہ میں اس کو توڑ دوں۔ بے شک میں اس سے بہت پیسے کما لیتا ہوں، لیکن وہ پیسے جو بھی ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں، تو مجھے اس کو توڑ ہی دینا چاہیے۔ آخر ایٹ لیسٹ گاؤں سے جو سارا جھگڑا ہے یہ تو ختم ہوگا، چور جو ہے ہمارے گھر کا رخ تو نہ کریں گے اور ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں تو نہ سوچے گا۔ پھر آدھی رات کو جو وہ انسان ہوتا ہے وہ جاتا ہے جنگل میں اور وہاں پر اس الماری کو لے کر جاتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے اور پھر اس کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ وہ الماری کوئی بھی دوبارہ جوڑ نہ سکے اور نہ بنا سکے۔ اسی طرح کر کے جب وہ الماری ہی نہیں رہتی تو گاؤں میں فساد جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو نقصان پہنچانے کا نہیں سوچتا۔ ووڈ کٹر نے اپنا خیال نہیں کیا بلکہ سب لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اس نے اس الماری کو جلا دیا تاکہ گاؤں میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ اس کی اچھائی دیکھتے ہی اس نے اپنی اسکل کو استعمال کرنا شروع کر دیا جو وہ لکڑیوں سے چیزیں بنا لیتا تھا۔ اس نے لکڑیوں سے چیزیں بنانا شروع کی اور اپنی دکان بنا لی اور بیچنا شروع کر دی۔ اس سے اسے بہت منافع ہوتا تھا، اتنا منافع ہوتا تھا کہ وہ بہت اچھا اس نے اپنے لیے گھر بنا لیا اور بہت عیش و عیاش سے اپنی وہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی بچے بہت خوش تھے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اگر ہم اس دن اس الماری کو نہ توڑتے تو شاید ہم اس سے اتنے پیسے نہ کما سکتے جتنے اب ہم کما رہے ہیں، اور یہ ہماری محنت کے بھی ہیں۔
وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اللہ ہم سے بہت خوش ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، تبھی تو اللہ نے ہمیں اتنا وسیع رزق دے دیا ہے اور ہم لوگ خوشی سے رہتے ہیں، اور گاؤں میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، ہر کوئی اب آپس میں خوشی سے رہتا ہے۔ اور اس نے اپنی الماریوں یا جو بھی چیز وہ اپنی لکڑی سے بناتا تھا اس کی قیمت بھی بہت کم رکھی تھی تاکہ ہر کوئی آسانی سے خرید سکے۔ ووڈ کٹر بہت رحم دل انسان تھا، اور دیکھو اللہ نے کس طرح اس کی مدد کی۔ اس لیے کہتے ہیں اگر آپ نیک کام کرتے ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا صلہ دیتے ہیں، اور آپ کو آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیتوں کا حال جانتے ہیں، اور وہ اگر برے کام والے کو سزا دیتے ہیں۔